بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بہت ہی خوبصورت کہانی لے کر آئی ہوں، یقیناً آپ کو پسند آئے گی، اور اگر کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو آئیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی مکمل تاریکی چھا گئی۔ میں نے ٹٹول کر دیوار کا سہارا لیا اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا، آہستہ آہستہ احتیاط سے دوسری سیڑھی اور پھر تیسری سیڑھی پر۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، عجیب سی بو ہر طرف پھیلی تھی، سیلن جیسی، بہت ڈراؤنا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ناہید، میرے کانوں سے جمشید کی آواز ٹکرائی۔ ہاں ہاں، میں نے تڑپ کر پکارا۔ ناہید، جمشید نے مجھے دوبارہ پکارا۔ اس کی آواز میں عجیب تکلیف تھی، سخت کرب، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میرا سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اف، میں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ 40 سال، میں نے سوچا۔ 40 سال ہو گئے، مگر جمشید کی آواز آج بھی مجھے اسی طرح محسوس ہوتی ہے جیسے اس نے ابھی پکارا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ خواب نہ جانے 40 برسوں میں کتنی مرتبہ میں دیکھ چکی تھی۔ تقریباً اسی طرح، اسی انداز کے خواب مجھے آج تک نظر آتے ہیں۔ جمشید اور وہ تہہ خانہ، یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 40 سال پرانی۔ میری عمر اس وقت کوئی 15-16 برس تھی۔ پاکستان بنے چند سال ہوئے تھے۔ پاکستان آ کر ہم سکھر میں آباد ہو گئے تھے، یعنی میں، میرا بڑا بھائی راشد اور اماں ابا۔ یہاں جو گھر ہمیں الاٹ ہوا تھا وہ سیتا مندر سے تقریباً جڑا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پورا محلہ ہندوؤں کا تھا۔ وہ انڈیا ہجرت کر گئے اور وہاں سے آنے والے مسلمانوں کو یہ گھر الاٹ ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے پرانے وضع کے گھر۔ ہمیں جو گھر ملا وہ چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا صحن اور چھت، مگر کمروں کے نیچے ایک تہہ خانہ۔ نہ جانے وہ کس مقصد کے تحت بنوایا گیا تھا، کیونکہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کی باقی سیڑھیاں مکمل طور پر پانی سے ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے اس میں کوئی سامان وغیرہ تو بالکل نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا گہرا تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی پتھر پھینکا جاتا تو اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز نہیں آتی تھی۔ محلے کے لوگ جو مہینوں برسوں سے رہ رہے تھے، ان کے اس تہہ خانے کے متعلق مختلف رائے تھیں، اور بہت ہی پراسرار قسم کی باتیں کی جاتی تھیں اس بارے میں۔ ان کا کہنا تھا کہ تہہ خانے میں ایک سرنگ سیتا مندر کے اندر تک جاتی تھی، عین سیتا دیوی کی مورتی کے نیچے، کیونکہ مندر کے اندر سیتا دیوی کی مورتی والا کمرہ مستقل بند رہتا تھا۔ اس کا تالا صرف بڑے پجاریوں کی زیر نگرانی ان موقعوں پر کھولا جاتا تھا جو کہ ان کے خاص دن ہوتے تھے۔ مستقل پانی کھڑا رہنے سے تہہ خانے میں ایک عجیب سی بو تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ابا نے تہہ خانے کی کنڈی اچھی طرح بند کر دی تھی، اور مجھے اور راشد بھائی کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ آپ نے اس کے اندر نہیں جانا۔ راشد بھائی مجھ سے عمر میں چند برس بڑے تھے، شرارتوں سے اس کا دور کبھی واسطہ نہیں تھا، مگر لڑکی ہونے کے باوجود میں بہت شرارتی تھی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تہہ خانے کی کنڈی کھول دیتی۔ ہم اس کے اندر جاتے، مختلف تبصرے کرتے اور اس کے بارے میں سنی سچی اور من گھڑت باتیں کرتے۔ اس گھر میں آنے کے 2 سال کے بعد ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد ہماری رشتے کی پھپھو حمیدہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ان کے زیادہ رشتے دار انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھی تھی، مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر لیتی تھی، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کا کوئی کالج نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ تعلیم عام تھی۔ حمیدہ پھپھو نے مجھے گھرداری سکھانے شروع کر دی۔ محلے میں میری چند ہم عمر سہیلیاں تھیں، کبھی وہ میری طرف آ جائیں اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ پرانا زمانہ تھا، نہ ٹی وی، نہ ہی فلم، نہ ہی بازاروں کے چکر لگتے تھے۔ اسی طرح رسالے بھی کبھی کبھار نصیب ہوتے تھے۔ کسی قسم کا کوئی پاس ٹائم کرنے کے لیے چیز نہیں تھی۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی، اماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ راشد بھائی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھتے تھے۔ صبح کے نکلے دوپہر کو صرف کھانے کے وقت تھوڑی دیر کو آتے، پھر نکلتے تو شام کو ہی خبر لیتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی
सो जाने का रिवाज आम था। मेरी फितरत और मेरी उठान इस माहौल के सख्त खिलाफ थी। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मेरे अंदर जैसे पारा भरने लगा था। एक पैर सहन में होता तो दूसरा छत पर, कभी एक सहेली के घर तो कभी दूसरी सहेली के घर। अक्सर वो भी मेरे घर में जमा होती क्योंकि यहाँ रोकने टोकने वाला कोई ना था। अब्बा और राशिद भाई दुकान में होते तो हमीदा फुप्पो तो बेचारी कहीं गिनती में ही ना थी। वो अब कम सुनती थी और इनको दिखाई भी कम देने लगा था। हम सहेलियां आपस में खूब मज़े करती, कहानियां सुनाती। इस वक्त के हिसाब जो चंद मेकअप की चीज़ें मैसर थी इनसे मेकअप करते, रेडियो पर गाने लगाते, उल्टे सीधे डांस के नाम पर हाथ पैर मारते। जाने अक्सर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला ये पुरस्कार तहखाना ही क्यों होता था। मैं अपनी सहेलियों में सबसे खूबसूरत थी, बल्कि सहेलियों में क्या, मैं तो शायद इस वक्त शहर में ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे खूब था। जो मुझे देखता देखता ही रह जाता और हर नौजवान ख्वाहिशमंद था मुझसे मिलने के लिए और मुझसे मुलाकात करने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। शाम को तो क्या, इस बात का अंदाज़ा मुझे खूब था कि नौजवानों में मैं बहुत मशहूर हूँ और मैं नडर भी बहुत थी। शाम को तो अक्सर औकात में निकलती ही थी, लेकिन रात को भी मुझे डर नहीं लगता था। आराम से अंधेरी गलियों में से गुजरती, अपनी सहेलियों के घर चली जाती। माँ तो नहीं थी जो कि बुरा भला समझाती, और इसी तरह जो है वक्त गुजरता चला गया। इसी तरह आते जाते मेरी जमशेद से दोस्ती होगी। जमशेद मेरी गली में ही रहता था। वो राशिद भाई का दोस्त, या न जाने इसने मेरी वजह से ही दोस्ती की थी। वो अक्सर इनसे मिलने आ जाता तो हम एक दूसरे को देख लेते। फिर इनकी गैर मौजूदगी में आने लगा। रफ्ता रफ्ता ये कच्ची दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था और एक दूसरे के बगैर चैन ना आता। मैंने जमशेद के मुतालिक किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी सहेलियों तक को भी नहीं, क्योंकि इस वक्त ये प्यार और दोस्ती जो आजकल बिल्कुल आम है, सख्त बुरा समझा जाता था। मुझे अंदाज़ा था कि मेरी सहेलियाँ मुझे इन बातों पर सख्त मना करेंगी या फिर मुझसे मिलना ही तर्क कर देंगी। इसलिए हम छुप छुप कर मिलते थे और मुलाकातों के लिए मेरा घर तो आइडियल था। अब्बा और भाई होते नहीं थे। हमीदा फूफो काम से फारग होकर दोपहर में इतना लंबा सोती कि शाम में उठना मुश्किल हो जाता, और इसी तरह जमशेद चुपके से मेरे घर में आ जाता और फिर हम और हमारी लंबी लंबी बातें। ये नहीं था जमशेद कोई बदफितरत बदमाश लड़का था। वो राशिद भाई की तरह सीधा साधा शरीफ था। हम कम उम्री की मोहब्बत में मुब्तला थे। वो अक्सर कहता कि इसको इस तरह मिलना पसंद नहीं है और जल्द वो मेरे रिश्ते के लिए अपनी अम्मी को भेजेगा। बहन की शादी हो जाए या इनका कहीं रिश्ता तय हो जाए, मगर ऐसा कभी ना हो सका। एक दिन अब्बा मामूल के मुताबिक दुकान जाने के लिए तैयार हुए तो चकरा कर बैठ के इनको नाश्ता दे रही थी। क्या हुआ अब्बा? मैंने घबरा कर पूछा। आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं बेटा, उन्होंने जवाब दिया। रात को ठीक से सो नहीं पाया शायद, इसीलिए मैं बेआराम हूँ। आप आज दुकान ना जाएं, आराम करें, राशिद भाई ने भी कहा। मगर अब्बा ने हमारी एक न सुनी और दोनों दुकान चले गए। मैं इनके जाने के बाद घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे अंदाजे के मुताबिक जमशेद बाहर खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर आ गया। मैं इसको देखकर खुशी से निहाल हो गई, क्योंकि वो कहीं दिनों से नहीं मिला था और हमारी कोई बात नहीं हो सकी थी। हमीदा फूफो हस्बे मामूल सोई हुई थी। मैं जमशेद को अपने कमरे में ले आई और हम आहिस्ता आहिस्ता बातों में मशगूल हो गए। अचानक तेज दस्तक ने मुझे चौंका दिया। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं जमशेद को खामोश रहने का इशारा करके दरवाजे की तरफ आई और जैसे ही मैंने दरवाजे से झांका, राशिद भाई फिक्रमंद चेहरा लिए दरवाजे पर खड़े थे और अब्बा पीछे तांगे में लेटे हुए थे। या अल्लाह, अब क्या करूं? मैं घबराहट से बिल्कुल पागल हो गई। जल्दी से जमशेद को सारी सूरत हाल बताई। वो भी मेरी तरह डर गया। क्या करूं? कोई रास्ता दूसरा मौजूद नहीं था जहां से जमशेद को बाहर निकाल देती। छत मौजूद थी किसी बाउंड्री के बगैर। वहां मौजूद इंसान नीचे वालों को साफ नजर आ जाता। बाहर से राशिद भाई मुस्तकिल दरवाजा बजा रहे थे। सख्त घबराहट में एक ख्याल मेरे जहन में टकराया। कांपते हाथों से मैंने तहखाने की कुंडी खोली। देखो बस जमशेद, बस थोड़ी देर, जैसे ही माहौल साजगार होगा मैं तुम्हें निकाल लूंगी।
میں اپنی جلدی میں تھی کہ میں نے جمشید کے تاثرات تک نہ دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ میں غسل خانے میں تھی۔ راشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا، ابا کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے، انہوں نے بتایا۔ وہ تانگے والا ابا کو اٹھا کر اندر لے آیا اور بستر پر لٹا دیا۔ میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ شکر ہے میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے سے گلی کے 2 حضرات اندر آ گئے اور وہ ابا کے پاس بیٹھ گئے۔ اف، میری سانس رک گئی۔ اب تو جمشید کو جلدی نکالنا ناممکن تھا۔ وہ سارا دن گزر گیا۔ راشد بھائی حکیم کو لے کر آئے، ابا کو دوا دی گئی، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حمیدہ پھوپھو بھی اٹھ گئی۔ پورے گھر میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہہ خانے میں چند منٹ نہ گزرتے ہوں وہاں اتنے گھنٹے۔ خدا خدا کر کے شام ہو گئی، پھر رات۔ ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ راشد بھائی سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، بیٹھتے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہہ خانے میں تو دن میں روشنی نہ ہوتی تھی اور روشنی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں تھا، اور یہ عالم تھا کہ وہاں پر اندھیرے کی وجہ سے مزید خوف آتا تھا۔ ان خوفناک خیالوں میں گھر سے ہوتی ہوئی میں آہستہ آہستہ تہہ خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش نہ ہو گیا ہو، میں نے سوچا۔ آہستہ سے میں نے تہہ خانے کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ جمشید، جمشید، میں نے باہر سے آواز دی، مگر میری آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ جمشید، میں نے ذرا تیز پکارا۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کو روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ جمشید، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تہہ خانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے، کہاں؟ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کنڈی لگا دی اور پھر کھولی ہے تو پھر جمشید، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو جمشید؟ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اوہ، میں چونک گئی۔ میں نے آنسو پونچھے۔ اگر کوئی میرے کمرے میں آ گیا، میرا بیٹا یا بہو، تو اس وقت رونے کا کیا سبب بتاؤں گی؟ سال گزر گئے۔ وہ بھیانک پرسرار واقعہ اسی طرح پوری زندگی مجھے یاد آتا رہا۔ جمشید کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی امی، اس کے گھر والے سب ہی انتہائی پریشان اور آخر اس کی گمشدگی سے جیسے پاگل ہو گئے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اکثر گھر والوں کی عدم موجودگی میں تہہ خانے کا دروازہ کھول کر جمشید کو پکارتی، مگر کبھی کوئی جواب نہ آیا۔ ہاں، لیکن اکثر خواب میں مجھے جمشید جواب دیتا۔ ناہید، اس کی آواز کرب میں ڈوبی ہوتی۔ ہمیشہ اس کی آواز میں سخت تکلیف ہوتی، اور اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز نے مجھے کبھی سکون سے نہ رہنے دیا۔ میری اس واقعے کے چند سال بعد شادی ہو گئی۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ شوہر بھی بہت اچھے ملے، مگر ایک شدید کسک نے مجھے تمام عمر بے چین رکھا۔ ابا کے انتقال کے چند سالوں بعد راشد بھائی نے اچھے علاقے میں دوسرا گھر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی۔ پھر کبھی اس گھر اور اس منحوس تہہ خانے کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، مگر نظر تو مجھے وہ اکثر آتا ہے نیند میں۔ اسی طرح اتنا ہی بلکہ اس کی کہیں زیادہ پرسرار تہہ خانہ ایک شدید غلطی، مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ انتہائی پرسرار تہہ خانہ اور ایسی سزا جو کہ کبھی ختم نہ ہو۔